بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ درست رہے، راستے کے اوپر قائم رہے تو ہم انہیں موسلادھار بارش والا پانی دیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کے نزول کو دین اسلام پر قائم رہنے، توحید پر جمع رہنے کا نتیجہ یا سبب قرار دیا ہے کہ بندے جب اللہ تبارک و تعالی کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہے گا۔ آج ہر طرف سے شور ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، ہر آدمی یہ شکایت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں کوئی عزت حاصل نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ساتھیو، اصل اس کے سبب خود آپ ہیں، آپ خود اس کے سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عزت کے مقام سے اٹھا کر کے ذلت کے اوپر بلا وجہ نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر وہ سردار بنی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاسے گدائی لے کر کے پھرنے والا نہیں بنا دیتا۔ کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روئے زمین پر قوم کی رہبری کے لیے پیدا کرتا ہے اور اس مقام پر رکھا ہے تو رہبری اس سے چھین کر کے لوگوں کا پیروکار بلا وجہ نہیں بنا دیتا۔ جی ہاں، اللہ نے اس کے کچھ اسباب رکھے ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معیار رکھا ہے۔ اپنی امت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، فرد ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کافر ہے، فاسق سے فاجر انسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن بندہ، ایک پکا مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا جائے، اپنے کو کہنے والا، گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے پاس اپنی نعمتیں باقی رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود ذلت کی راہ اختیار نہ کرے۔ آخر سوچیں اب آپ، آج مسلمان اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، حالانکہ اس وقت مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ، اور اقتصاد کا جہاں تک معاملہ ہے، ثرواتیں جو یہ مالی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہا ہے۔ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازی، وہ کفر کرنے لگا۔ اللہ نے اسے توحید کی دولت سے نوازا، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باہمی متفق ہونے کے لیے کہا، لیکن آپس میں اختلافات کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر گاؤں والے، بستی والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ ڈرنا کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام کرتے رہے اور گناہوں سے پرہیز کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم سے یہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھیں آپ، مسجدیں آپ کو ویران ملیں گی، بازار آپ کو آباد ملیں گے۔ مسجدیں آپ کو ویران ملیں گی، لیکن مزارات جہاں پر شرک کے اڈے جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر آباد ملیں گے۔ قرآن مجید آج آپ کو صرف طاق میں رکھا ہوا ملے گا،
لیکن اخبارات لوگوں کے میز کے اوپر ملیں گے۔ صبح سب سے پہلے جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے موبائل سے لے کر کے اخبارات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جاگنے کی دعا کیا ہے اسے لوگ بھول جاتے ہیں۔ سوتے ہیں کیا چیزیں؟ غلط تصورات لے کر کے موبائل میں ادھر ادھر چیزیں دیکھتے ہوئے، اور سونے سے پہلے جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں وہ پڑھنا بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ذلت کی راہ اختیار نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو پیدا کیا ہے یہ حرام نہیں کیا کہ دنیا کی تعمیر میں نہ آئیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے، ادب المفرد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم بھی ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا ہے اسے بھی گاڑو، یعنی دنیا کی تعمیر کا کام کرو، لیکن دنیا کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پڑھ کر کے تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا میں مشغول ہو جانا، دنیا کے اندر اپنی دنیا کے لیے اپنی ساری طاقت کو صرف کرنا اور آخرت سے بے نیاز رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے عزت ملنے نہیں بلکہ ذلت ملنے کا سبب ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی اس حدیث پر تفصیلی گفتگو ہوگی جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، وقت دور نہیں ہے کہ قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، جس طریقے سے بھوکے پیالے کی طرف جس میں کھانا رکھا اس پر پل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے وجہ آپ نے بیان فرمائی ہے کہ تم میں اندر حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم لوگ ڈرنے لگو گے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی یعنی تمہیں اپنے بازار پر زیادہ اعتماد ہوگا اور بازار کے مالک پر تمہارا اعتماد نہ ہوگا، تمہیں بازار میں زیادہ جی لگے گا اور جو بازار کا مالک ہے اس کا جو گھر ہے وہاں پر تمہارا جی نہیں لگے گا، تمہارے اوپر ذلت اور خواری مسلط ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی اصلاح فرمائے اور اپنے دین کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔